جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ میرے پاس ایک ایسی شخصیت بیٹھی ہے کہ جب یہ بولے گی تو آپ کو حیران ہی کر دے گی۔ میرے دوست طاہر جاوید صاحب امریکہ کے اندر ہوتے ہیں، بہت کامیاب بزنس مین ہیں، لاہور سے ان کا تعلق ہے، یہاں سے امریکہ گئے بزنس کے چکر میں، وہاں پہ انہوں نے بے تحاشا ترقی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہاں پہ کانگریس مین ہیں، وہاں پہ سینیٹرز ہیں، ان کے ساتھ یہ رابطے میں رہے، پھر ہلری کلنٹن صاحبہ کے ساتھ ان کے بڑے قریبی تعلقات، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک برج ہے اس کا نام طاہر جاوید ہے۔ یہ امریکنز کو پاکستان کے ساتھ ٹائی کرتے ہیں، پاکستانیوں کو امریکاز کے ساتھ کرتے ہیں، پاکستان کی بہت زیادہ خدمت کی انہوں نے، اور پاکستان کے اندر جتنے جو پریزنٹ ٹائم میں جو رولرز ہیں وہ سب ان کے دوست رہے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی سٹوریز ہیں۔ ابھی جب یہ بولیں گے تو مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کو حیران ہی کر دیں گے۔ تو طاہر جاوید صاحب تھینک یو جی، شکریہ۔ کہاں سے سٹارٹ کریں؟ بڑا تسی تو کم ہی چک دیتا کافی سا، چلو لسی۔ تو خان صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ دوستی تھی آپ کی؟ خان صاحب سے مطلب ایک اچھا ریلیشن شپ تھا۔ ابھی بھی ہے یا نہیں؟ ابھی تو کافی ایک سال سے اوپر ہو گیا، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات نہیں۔ تو جب وہ امریکہ آتے تھے تو آپ ان کے دورے ارینج کرواتے تھے، وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ میں نے نہیں دورے تو ان کے، خیر وہ جب خان صاحب سے میری جو ملاقاتیں ہیں نا، ایک ملاقات ہے ان سے، ایک جو بچپن کی کہانی ہے اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ تو ہم ہر میچ دیکھنے جاتے ہوتے تھے اور ان سے سائن کرانا یہ وہ، لیکن بعد میں صرف ایک ان سے سا میرا سیشن تھا بیفور پرائم منسٹر، لیکن موسٹلی آفٹر ہی بیکیم پرائم منسٹر۔ تو میں نے جو میجر ایک چیز کی تھی کہ وہ جب فرسٹ ٹائم امریکہ گئے تو ایک کوئی 63 کے قریب کانگریس مین اور سینیٹر کو ایک کیپٹل ہل میں ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے ان کو ریسیپشن دی تھی۔ تو آپ نے انوائٹ کیا ان سینیٹرز کو؟ سب کو میں نے انوائٹ کیا۔ اس کے اندر آپ ہوسٹ تھے بیسیکلی؟ میں اور کانگریس وومن شیلا جیکسن لی، وی پارٹنرڈ اپ آن دیٹ پروجیکٹ۔ بیسیکلی واز ہول ڈیل کہ کس کو کیا، یعنی 63 کے اندر سے 50 لوگوں کو میں لے کے آیا اور 13 کو میرا کانگریس وومن شیلا لے کے آئی۔ کانگریس وومن شیلا۔ تو نینسی پلوسی واز ون آف دیم وچ واز اسپیکر آف دا ہاؤس ایٹ دیٹ ٹائم۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک کافی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر کافی جو کانگریس مین سینیٹر یہاں آنے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ اکثر آپ ان کو لے کے آتے تھے؟ عموماً ہم تصویریں دیکھتے تھے، انسسٹ کرتے تھے کہ آپ ساتھ آئیں، تو کیونکہ اس میں ذرا تھوڑا انسسٹ پاکستان کی طرف سے ہوتا تھا؟ نہیں، ادھر سے امریکہ سے ہوتا تھا۔ دوستیاں تھیں ان کے ساتھ، دے نو کبھی یہاں پہ آ کے نا جو بابو لوگ ہوتے ہیں نا ہر ملک کے اندر، وہ کوشش کرتے ہیں کہ لیسٹ اماؤنٹ آف انٹریکشن ہو اور فٹافٹ ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے آنے سے کم از کم یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا ٹائم، ایکسٹرا میٹنگز، تھوڑے ٹائم میں زیادہ کام، تو اس طرح وہ دے پریفرڈ اٹ کہ آپ ساتھ چلیں۔ تو یہ جب آپ نے 63 سینیٹرز اور کانگریس مین کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی تو وہاں پہ کوئی مزیدار واقعہ جو آپ سنانا چاہیں؟ وہاں پہ خان صاحب کی خیر اسپیچ تو خیر سب نے، میرے خیال وہ تو لائیو تھی، تو اس سے پہلے ہم نے ان کو ایک سیپریٹلی، ایک تو شیلا جیکسن چاہ رہی تھی کہ ان کو بھی ایک، شیلا جیکسن از اے ڈفرنٹ کریکٹر، ان کو ہوتا ہے جی کہ ہر جگہ میرے ساتھ ایک کوئی ڈفرنٹ رول پلے ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو شی واز کاکس کی چیئر تھی، پاکستان کاکس کی، تو انہوں نے بولا جی میری ایک 1-on-1 ہونی چاہیے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو انہوں نے لنکن روم کے اندر ایک 1-on-1 رکھی، اور خیر ہم نے اس کو 100% 1-on-1 تو ہونے نہیں دیا، لیکن وہ 1-on-1 ہی نظر آ رہی تھی، لیکن 2-4 لوگ ہم سائڈ پہ ہو کے بیٹھ گئے۔ تو وہاں پہ ان کا جو خان صاحب اپنے زبان میں کہ یار اب اس کے ساتھ مجھے علیحدہ کیوں بٹھا دیا، مطلب اردو میں بول رہے، اردو میں کہ یار یہ، تو اس کو میں نے کہا جی وہ اس نے اتنی محنت کی ہے تو آپ تھوڑا سا مطلب کر لیں، اس کو آپ نے 2 منٹ میں ختم کریں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اس کو باڈی لینگویج تو اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ، اور ہو سکتا ہے اردو بھی سمجھ آ رہی ہو، لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ یار یہ مطلب ہی نیو کہ ہم پرائم منسٹر اور یہ کیا ہے کانگریس میں۔ تو تھوڑی دیر بعد ہم نے وہاں پہ ان کو چھوٹا سا کہ جب سب لوگ اندر، شیلا جیکسن کا تو ان کو تو ہم نے 2-1 منٹ کے اندر، اچھا اس کے پاس بھی کوئی ایجنڈا نہیں تھا، وہ بھی صرف باہر امپریشن ڈالنا چاہ رہی تھی باقی کانگریس مینوں کے ساتھ کہ میری 1-on-1 چل رہی ہے نا۔ تو بہرحال ہو گئی، تو 2-4 تعریفیں اس نے کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ شیلا، اچھا ہی نیور سے کانگریس وومن سے شیلا یو آر ڈوئنگ اے گڈ ورک، یو نو۔ سو وہ چلا آگے۔ تو اب ہم نے کہا جی 2-1 منٹ ہیں، آپ کو کوئی کافی شافی ہے وہ تو اگر آپ نے کرنا ہے تو اچھا اب کچھ کانگریس مین تھے جن کے ایریاز کے اندر کافی سارے دیسی پاکستانی رہتے تھے، ان کو تھا کہ یار میں ایک فوٹو شوٹو بناؤں جا کے اپنے، ان کو اس وقت بڑا ہائپ تھی نا کہ میں ان کو،
تو ایک کانگریس مین آئے, انہوں نے کہا جی میری ایک فوٹو بنا دو. تو میں نے کہا جو تو خان صاحب نے پہلے تو ایسے گھورا کہ یار میں ریلیکس کر کے بیٹھا ہوں, کھڑے ہو کے فوٹو, چلو ہو گئے کھڑے کر چلے گیا. ایک اور آ گیا جی کہ میری بھی کھچا دو, تو اس کی بھی کھچا دی. اب 2 کی کھنچ چکی ہے فوٹو نے. ٹھیک ہے, وہ پہلے والا واپس آ گیا جی کہ وہ پہلی فوٹو ٹھیک ہے, دوبارہ بنا دیں. وہ یار میری ایک دفعہ فوٹو, وہ سامنے خود ہی آ کے کہہ دیا. تو خان صاحب کہتے ہیں ون از انف, آئی مین آئی ایم ناٹ گونا گیٹ اپ ناؤ. ہم نے پھر کانگریس مین کو, یہی بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ, گھٹنوں پہ رکھ کے فوٹو بنوائی اس کی, ان کو نہیں کھڑا کی, نہ یہ کھڑا ہوئے. ٹھیک ہے, تو مطلب دیٹ واز کائنڈ آف کہ ایک ایٹیٹیوڈ تو تھا بڑا تگڑا. اچھا, اس ایٹیٹیوڈ کا پاکستان کو نقصان ہوا, یہ فائدہ ہوا, یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, یا چیف آف پروٹوکول کو سمجھانا چاہیے تھا سر کہ یہ بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ اس طرح نہیں بہیو کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی سمجھا سکتا تھا کبھی بھی نا. ٹھیک ہے, اگر کوئی سمجھا سکتا تھا شاید, میں نے تو ابھی وہ بھی وٹنس نہیں کبھی کیا, وہ ان کی اہلیہ ہو سکتی ہیں, لیکن کوئی کسی کی وہ کہانی نہیں تھی. وہ تو سب ہاں کے ہاں میں ہاں ملاتے تھے. وہ میں نے ایک دفعہ میں نے کہا جی چلے آپ بیٹھے نے نیچے گھٹنا لگا لیتا. وہ بڑے ہمبل ہوتے ہیں وہاں پہ. تو میرا خیال ہے یس ان جنرل ہمبلنیس ہونی چاہیے. وہ آپ کو آگے تھوڑا لے کے جاتی ہے, اگلے سامنے والے کو رسپیکٹ تھوڑی دے دیں گے تو آپ کو بھی دے گا. اچھا, ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی ان کی خان صاحب کی, اور جب وہ واپس پاکستان آئے تو انہوں نے کہا دیکھیں جی میں تو ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کیسی رہی تھی, کیا ہوا اندر سے, کیا سٹوری تھی, کیا کسی نے بتایا آپ کو؟ اچھا, اب ٹرمپ کے ساتھ جو ٹرمپ نے ان کو کافی انٹرسٹنگ ٹور وہاں تک بھی اندر گھمایا جو آج تک میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں, یہ تو بڑا اچھا تھا. تو اس کو آپ واقعی انٹرپریٹ کر لیں کہ جی ہماری پریزیڈنٹ امریکہ نے ہمیں بڑا, جیسے آپ کا گھر میں کزن آیا ہوا اور آپ ہر نکر دکھا رہے ہو گھر کی, تو میں یہاں ری ماڈل کرایا, یہاں میں نے نئی فوٹو, تو یہ تو اس نے کیا. لیکن پریکٹیکلی کوئی ایسی چیز آگے بڑھی نہیں تھی اگر آپ ریئلائز کریں نا. تو وہ ایک مطلب الارا گڈ آپٹکس کے بھی یعنی بڑی میٹنگ ہوئی ہے. وہاں پہ بھی آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہاں پہ بھی ایک چھوٹا سا بلنڈر ہوا تھا کہ ایک ہمارے فارن آفس کے جو ادھر صاحب تھے انہوں, اچھا وہ میٹنگ جو تھی نا, یہ آپ کو ایک چیز بتاؤں میں, میٹنگ جو تھی وہ پولیٹیکل سائڈ سے نہیں ہوئی. وہ جنرل باجوہ صاحب نے کروائی, وہ مجھے پتا, جنرل باجوہ صاحب نے اس پہ بڑا کام کیا تھا, بڑا ورک کیا. پھر جنرل فیض صاحب وہاں پہ گئے, انہوں نے ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد پھر عمران خان صاحب سے کہا کہ جناب ہم نے یہ معاملہ ہموار کر لیا, اللہ کا واسطہ ہے احتیاط سے بولنا. اور وہاں ان کو لکھ کر دیا گیا کہ اس پوائنٹ سے آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں جانا. اور وہاں پہ بندہ ایک پیچھے کھڑا رکھا انہوں نے کہ اگر کسی جگہ یہ غلط کو بات کرنا لگے تو اس کو گھور کے بتانا. اچھا, اب وہاں پہ جب گئے تو جو موفا کے ایک وہاں پہ جو ہمارے امبیسڈر صاحب, انہوں نے پاکستانی ایمبیسڈر, انہوں نے کسی کو اندر فون کیا, اپنے ہوتے ہیں نا ہر ایک ٹو گو پرسن, انہوں نے آپ پریزیڈنٹ تو اندر ہے ہی نہیں, آپ کی تو کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پینک کریٹ کر دیا خان صاحب کو, جی آپ کی تو یہ بالکل ہاتھ ہو گیا, یہاں تو میٹنگ ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک لمبا چوڑا جو جیسے سائفر نہیں, اسی طرح وہاں پہ بھی ایک سائفر کھڑا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اچھا, وہ بعد میں ان کو جنہوں نے کی ہوئی تھی ان کو پتہ چلا, انہوں نے سینیٹر لنزی گریہم کو کال کی. تو وہ آگے سے کہتے آئی مین ہو ٹولڈ یو دیٹ میٹنگ آپ کی ہے. تو بعد میں 5 منٹ کے بعد وہ ساری چیزیں سامنے آ گئی. تو وہ ایک جو ہے نا اننیسیسری پینک, اننیسیسری وہ کچے کام, سارا کچھ نا, یہ چیزیں کافی ایپیسوڈ وہاں پہ چلتے رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو سعودی کراؤن پرنس تھے ان کے جہاز پہ گئے تھے عمران خان صاحب یہاں سے, لیکن پھر واپسی پہ وہ قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے آئے, جہاز واپس چلا گیا. کچھ خبریں سنی آپ نے اس معاملے میں؟ کچھ اس میں ٹیکنیکل ڈیفالٹ جو ٹیکنیکل نہیں تھا, ٹیکنیکل نہیں تھا, کوئی مسئلہ. خیر میں یہ اس کے اوپر میں وٹنس نہیں کر سکتا, سنی سنائی بات اس وقت تو ٹیکنیکلی چل رہا تھا. لیکن بعد میں پھر پتہ چلا کہ جی وہ کچھ خان صاحب یا کسی نے جہاز کے اندر کچھ اس طرح کی گفتگو کر لی تھی جو ناگوار گزری, اندر بگ تھا, جو ساری چیزیں سننے میں شاید جو بھی ان کو, تو انہوں نے پھر وہ اپنا جہاز جو تھا وہ کھڑا کروا لیا. وہ بھی میرا خیال تھوڑا سا اننیسیسری تھا, اتنا بھی کیا لٹ مچی ہوئی تھی, آنے کے بعد بھی اعتراض ہو سکتا تھا. لیکن وہ پھر یہ جب اترے ہیں تو کوئی فلائٹ ہی نہیں مل رہی تھی اتنا بڑے اس کو کرنے. تو یہ اور شاہ محمود قریشی صاحب میرے خیال ایک ایئرپورٹ پہ اتر گئے اور نہیں, پھر رات رکے نا ادھر. اچھا, واشنگٹن میں یا نیو یارک میں؟ واپس نیو یارک گئے, پھر رات رکے, پھر اگلے دن کی فلائٹ خان صاحب اور ان کو دو لوگوں کو صرف بزنس کلاس کی فلائٹ ملی تھی, باقی کچھ اکانومی میں آئے, کچھ اگلے دن آئے, کچھ اس سے اگلے دن آئے. تو وہ تو ادھر ادھر سے کرتے کرائے, جیسے ہاری ہوئی کرکٹ ٹیم نہیں آتی واپس, کوئی اس فلائٹ پہ, کوئی اس فلائٹ پہ, کوئی اسلام آباد ادھر رکھ رہا ہے, تو وہ سارے اس طرح واپس. یعنی وہ خاصی امبیرسمنٹ تھی, اور اس سے سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات بہت خراب ہو گئے اس کے بعد. اس کے میرا خیال ہے وہاں سے سٹارٹ ہوئے, اور پھر اس کے بعد آگے
کافی اور بھی چیزیں ہوتی رہی. اچھا خان صاحب، اس کے علاوہ کبھی امریکہ جب آئے ہوں تو آپ سے ملاقات ہوئی ہو یا پھر کچھ، یا پھر باہر سینیٹرز کو جب آپ لے کے یہاں پاکستان اچھا آئے تو وہاں ہوا پہ ان کیا کے 2 ہی ٹرپ تھے نا جی امریکہ کے، تو 2 ہی یہ سیکنڈ ٹرپ تھا. ٹھیک اس سے پہلے جو آپ کو ریسیپشن والا وہ پہلا ٹرپ تھا. اس میں بھی ہم نے آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آج میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو ہم نے جلسہ کیا تھا نا ٹھیک ہے، وہ بھی اننیسیسری تھا. جس میں کہا کہ میں جا کے اے سی اتار دوں. دیکھیں نا جی یہ بھی کوئی کہانی ہے کہ بھی اب اگر پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یہاں پہ آ کے اور ایک کرکٹ گراؤنڈ کے اندر اپنا جلسہ کر کے دکھائیں تو وہ ہمارے لیے ادھر کتنا وہ یعنی کہانی ہوگی. میرا خیال اگر وہ آ جائے وہ تو پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے اگر وہ. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ اس وقت تو جوش جوانی میں سب لوگ اس کے کر رہے تھے، لیکن آج آپ سٹ بیک ہو کر کے دیکھیں تو اس کی ضرورت نہیں تھی. شاید اس کے اندر کوئی میسیجز نہ صحیح گئے ہوں. تو بہر یہ 2 ہی تھے. اس کے بعد جب آتے رہے ہم یہاں پہ تو کانگریس سینیٹر کرس وین ہالن اور میگی حسان اور اس کے بعد ان کے کافی اور بھی کانگریس کے لوگ آتے رہے ان کے دور کے اندر. تو اچھا ایک چلتی تھی کہانی. جناب باجوہ صاحب سے ملاقاتیں نہیں آپ کی، کیونکہ جناب باجوہ صاحب امریکہ کے درمیان اس وقت ایک ڈپلومیسی کر رہے تھے پاکستان اور امریکہ کے درمیان، کیونکہ اس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، امریکہ بھی بہت زیادہ ڈسٹینس میں چلا گیا تھا. تو وہ کوئی واقعہ ہے آپ کے ذہن میں جناب باجوہ صاحب کی پرسنالٹی امریکہ کے اندر ایز اے آرمی چیف؟ میرا خیال کہ جنرل باجوہ صاحب میرے اپنے جو ذاتی ایکسپیرینس میں وہ ان کا ایک سٹائل ہے اپنا، بالکل ٹپیکل ایک سٹائل ہے ان کا، جو ایک فیملی کے اندر نہیں وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ تقریباً پھر آپ جیسے آپ بول رہے ہیں نا تو باقی سب سن رہے ہیں. تو باجوہ صاحب کا یہ سٹائل ہے کہ 90% کسی بھی میٹنگ کے اندر مطلب وہ خود ہی بولتے تھے، لیکن بولتے اس طرح تھے کہ ہی از جسٹ لائک ہی ہیڈ اے لاٹ ٹو شیئر ود اینی باڈی. آپ کوئی آڈینس ان کے سامنے لے جائیں وہ اس کی مطلب کی اتنی گفتگو کر سکتے ہیں کہ بندے ان کو نالج زیادہ تھا. آپ اس دن سے ڈریں جب وہ کہیں میڈیا میں آ کے اینکر بن گئے تو آپ سب کی چھٹی ہو جائے. تو انہوں نے وہ جب امریکنز کے ساتھ ان کی بات ہوتی تھی نا تو وہ ان کو ایک ایسا ان کا گفتگو کا سٹائل تھا کہ ان کو ایک کمفرٹ زون میں لے جا کے نا تو ہر بندہ واپس جاتا تھا. اور یعنی یقین کرے اس کو 5% بھی ٹائم نہیں ملتا تھا، لیکن وہ جا کے نکلتے وقت یہ کہتے تھے کہ گڈ ٹاک یو نو. لیکن جب واپس جا کے بھی میں راستے میں کہ یار جنرل باجوہ از اے ویری نائس گائے، یو ہیئر نتھنگ بٹ گڈ. اچھا اس کے علاوہ میاں نواز شریف پہ جب دورے ہوتے تھے اس وقت آپ نے کوئی کنٹریبیوٹ کیا ہو، یا یوسف رضا گیلانی یا آصف علی زرداری؟ نہیں، میرا ان میں سے کسی اپنا بلاول بھٹو کے ساتھ ہے تھوڑی انٹریکشن جب ان کے دورے پر. ان پہلے میرا کوئی میں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ پاکستان کی ایمبیسی کی جگہ پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بلاول بھٹو جب آپ گئے تو آئی واز امپریس ود ہز نالج اینڈ ود ہز کنورسیشن اسٹائل. میں تو مطلب آئی گاٹ ویری امپریسڈ. لیکن وہ جب یہاں پہ اردو میں اسپیچ کرتے ہیں تو وہ اتنی وہ میں کم از کم مجھے اس کا اتنا نہیں. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ بھی انگریزی بولنی چاہیے ان کو. ہاں کیونکہ انگلش بڑی اچھی ہے بہت، اور اس کو ایک ایسے ورڈنگ اور اپنا وہ کرافٹنگ کرتے ہیں اپنے ورڈز کی کہ بھی سامنے والے کی توجہ ان کو اچھی خاصی مل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں نا وہ 3 ہی ایسے پرائم منسٹر گزرے ہیں یا 3 ہی ایسے سیاستدان گزرے ہیں جن کے پاس کنورسیشن بڑی زبردست اسٹرانگ تھی. بھٹو صاحب بہت زیادہ اسٹرانگ تھے، ان کی انگلش بڑی اچھی تھی. اور اس کے شوکت عزیز جو ہیں، شوکت عزیز کے اندر بہت زیادہ تھا، وہ بڑے خوبصورت. عمران خان صاحب بولنے عمران خان صاحب بہت اچھا، ان کی کنورسیشن جو ان کا کافی جو ان کے مطلب ہی کڈ کیری. لیکن ایک چیز ہے خان صاحب کی کنورسیشن میں ایک اسٹف کالر ضرور ہوتا تھا، آگے جو بھی بندہ ہو نا ہی از اپ ہیئر اور اس کو نیچے. اب یہ اس کا آپ کو فائدہ ہوا نقصان ہوا یہ آپ خود جج کریں. لیکن تو بلاول بھٹو بیکم ویری ہمبل ان ہز کنورسیشن. ان کو تو مثال ہے کہ کسی یعنی بجائے کسی ایک کانگریس مین کو آپ دیکھیں نا فارن منسٹر از اے فارن منسٹر، تو ان کو اٹھ کے سامنے دوسری طرف جا کے اپنے فون پہ کوئی چیز میں نے دیکھا کہ ہی واز ویری کمفرٹیبل کہ بھی آپ میں آپ کو آپ فلڈ کے اوپر ہی ہیڈ مور یعنی ہر چیز کے سوال کا جواب وہ فلڈ کے اوپر جب ان کا ٹرپ ہوا نا وہاں پہ تو بڑا افیکٹ ہوا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اب کتنی ایڈ کے اندر اضافہ دوسرا تیسرا کافی اچھا وہ چل رہا تھا چیز. اور جنرل عاصم منیر سے ہے رابطہ آپ کا؟ ہاں 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور کیسا محسوس کرتے ہیں آپ ان کو؟ ہائیلی پروفیشنل اینڈ وہ کچھ اننیسیسری گفتگو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور ٹائم بھی ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ان کا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایوری منٹ از کیلکولیٹڈ اینڈ وہاں پہ ابھی یعنی ڈسپلنڈ ہے آپ بہت زیادہ. وہ تو مثال ہے کہ جیسے نا آپ کیلکولیٹڈ کہانی ہے ان کی. ہی از فوکسڈ، ہی ہیز
समथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम के अब देखें 17 घंटे मैं अभी आया हूँ ना इस्लाम तो मैंने मूफा के लोगों से भी मिला थोड़ा और दूसरी तरफ भी तो आई रियलाइज दैट कि सीरियसली 18 घंटे 16 घंटे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है तो अब ये IMF का जो होना और ये सारी चीज़ें तो एक सीरियस नोट के ऊपर मेरा ख्याल है कि वही कहानी है देखो ऊपर से देयर इज वो कहते हैं ना कि इट्स अ सीरियस बिजनेस इट्स हैंडल्ड सीरियसली। ठीक है। अच्छा ये फरमाइएगा कि IMF के मामले में भी आपने मुझे को दोस्त बता रहे थे कि आपने बड़ा सपोर्ट किया पाकिस्तान को फैटअप के मामले में भी, तो पाकिस्तान ने कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ की जिसकी वजह से हम फंसते चले गए, और अब अगर हमने पाकिस्तान को चलाना है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए जी IMF बड़ी सिंपल सादी कहानी है। IMF एक बैंक है, आपको कर्जा देता है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक। अच्छा आप कर्जदार हैं और वो आपने उसको वापस करना है, तो आप फिर उसके बाद बदमाशी जब करेंगे तो उसके बाद फिर वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको हार्ड टाइम मिलेगा। अच्छा अब जो सबसे बड़ी गलती जो हुई थी आपको अगर याद होगा कि एक तो खान साहब ने जो ये सेकंड अपने जो इनका नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट करके तोड़ दिया उसको, नहीं हुआ ना, उसके बाद जो पेट्रोल की प्राइसेस को एकदम करा के जो कहानी की थी दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। उसने एक तो आपको बहुत ज़्यादा वो गैप हो गया उसके अंदर पेमेंट्स के अंदर उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि उनको इट डिडंट फिट वेल विद देम। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जो इस उसके बाद इस हुकूमत को बड़ी मच यानी एक इंतहाई टफ डील के अंदर से गुजर के आना पड़ा, तो है इसमें वैसे मैं फर्दर बोलूँगा कि ये शायद थोड़ा पहले हो जाती। यहाँ पे आपकी टीम के जो हेड थे उनकी भी एक अपनी थोड़ा सा कि भी हेड से मतलब इसाक डार साहब का भी शायद है मामला कि भी आई नो मोर देन एनीबॉडी एल्स, तो उसने भी थोड़ा डिले किया, यानी स्टिफनेस उनकी स्टिफनेस है मतलब वहाँ पे एक जैसे आपने लेना उसकी दो बातें फालतू सुन के क्या फ़र्क पड़ता, उसको समझाने की क्या ज़रूरत है कि यू आर रॉन्ग। उस वजह से पाकिस्तान मेरा ख्याल है उससे भी कोई थोड़ा सा डिले हुआ है इसमें। अच्छा ये फरमाइएगा आपके हिलरी क्लिंटन के साथ बड़ा करीबी रिलेशन भी था, आपने कैंपेन भी की थी उनके, मैं देख रहा था, और उस वक्त बड़ा मेन किरदार आपने अदा किया था, तो उसके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं हिलरी क्लिंटन में? देखिए शी इज़ वेरी ग्रूम्ड लीडर, बहुत मतलब आप कह सकते हैं वेरी पावरफुल इन हर नर्व्स के अंदर, और उनकी जो भी मामला, तो कैंपेन चलाई और बड़ी मेहनत के साथ चलाई, लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंशियल कैंपेन एवर। ठीक है जी। उसके बाद हाईएस्ट वोट लेने की भी, इलेक्शन हारना और हाईएस्ट वोट उसके अंदर लिया, वेरी हार्ड वर्किंग, एक एक दिन के अंदर कई इवेंट करना और कई सिटीज़ के इवेंट करना। तो व्हाट आई रियली लर्न फ्रॉम हर कि देयर इज़ नो लिमिट ऑफ हार्ड वर्क। जब आपका फोकस है आपने काम करना है, यू रियली गो अबव एंड बियॉन्ड टू डू व्हाटएवर, और देन यू नो वी लर्न दैट। फिर उसके बाद जो मैंने सेक्रेटरी क्लिंटन से, और अच्छा उसमें आप याद रखें हमारा वास्ता ट्रंप के साथ था। ठीक। तो एक तरफ इंतहाई बदतमीजियाँ और झूठ और गाली गलोच और मार्किंग और सोशल मीडिया और दूसरी तरफ ये है कि एक यानी खातून जो एक इंतहाई कन्वेंशनल प्रेसिडेंशियल कैंपेन चलाने की कोशिश कर रही है, डिसेंट पढ़ा लिखे, तो वो एक जो कहते हैं ना क्रिकेट की वो जो इस्तिलाह होती है कि जी एक किस गेंद को नहीं खेलना, और उसको फिर बड़े कहते हैं वेल लेफ्ट तालियां, तो शी इज़ मास्टर ऑफ वेल लेफ्ट कि उसने किस चीज़ का जवाब नहीं देना। और मैं समझता हूँ कि कोई भी उनकी जगह होता है ना, ट्रंप की स्टुपिडिटी के बहुत सारा जवाब देता। ठीक है। वो बहुत अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हर कि भी यार ये कैसे कैसे आपने किस जगह पे। हाँ ये ज़रूर है कि टुवर्ड्स द एंड उनको ये कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कैंपेन से निकलना चाहिए था जब FBI ने अपना राइट रोल प्ले नहीं किया था। तो शी शुड हैव स्पोकन टू द पब्लिक डायरेक्टली थ्रू सम टेलीविजन एंड शुड हैव पुट लाइक इमरान खान। हाँ नहीं वो उस वक्त ज़रूरी हो चुका था कि भी आप अपने साइड की स्टोरी बोल दें, क्योंकि एक जो स्टोरी बाद में तो देखें मूवियाँ बन गई, अपॉलॉजियाँ हुई और ईमेलों के ऊपर, लेकिन उस वक्त तो ये डैमेज हुआ ना, तो अनडू तो नहीं हो सकता वो डैमेज। लेकिन फिर देखें कितनी हम तो हर रोज़ रात को सोते थे जी कि हमारी अगली हुकूमत होगी, तो लेकिन फिर ये भी बड़ापन था कि अगले दिन फिर उन्होंने थोड़ा डिले हुआ, लेकिन फिर कंसेशन स्पीच भी हुई और सारा कुछ।
وہ میں نے ایک جگہ بلکہ پڑھ رہا تھا، بلکہ شاید ایک دوست نے بھی بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے تو بلکہ نیو یارک کے اندر کو فائر ورک کا بندوبست کیا ہوا تھا، پاکستانی کمیونٹی نے پھر بڑے پیسے دے کے آپ نے کیمپین کی طرف سے نا ہم نے تو وہ پوری بلڈنگوں کی چھتوں جہاں جہاں پہ ہو سکتا تھا اس کو کیا ہوا تھا کہ وہ فائر ورک کو $ملینز کا فائر ورک رکھا ہوا تھا. اور دوسری طرف ٹرمپ کی سائڈ پہ انہوں نے اٹرنیز کو اکٹھا کیا ہوا تھا کہ ہم نے اس کو چیلنج کرنا رزلٹ کو، اور رزلٹ جس طرح کا آیا تو چیلنج تو مطلب وہ آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. It was a depression in New York. پھر آپ نے فائر ورک سے اتروائے وہاں سے. میرے خیال اوپر پڑے ہوں گے ابھی. اچھا یہ فرمائیے جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں کافی دفعہ. تو کیسا بندہ ہے؟ پریزیڈنٹ بائیڈن از اگین جو جنٹل مین اولڈ اسٹائل پارلیمنٹیرین جو جیسے مثال ہے کہ 50 سال سے چلتے آئے ہیں ٹریڈیشنل پارلیمنٹیرین. He doesn't want to get into any unnecessary disputes and stuff. تو دیکھیں انہوں نے بھی ان کا بھی واسطہ اسی شخص سے تھا جس سے ہلری کلنٹن کا. تو کچھ چیزیں ہمیں ڈفرینٹ تھیں کہ یہ کووڈ آ گیا اس کے درمیان میں. پریزیڈنٹ بائیڈن ریز دا ریکڈ منی. اور اچھا آپ کو تو پریزیڈینشیل کیمپین کے اندر آپ جب پیسے لیتے ہیں تو ہر بندے کو ہوتا ہے یہ نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے یا سابقہ وائس پریزیڈنٹ، ساتھ میں فوٹو کھچاؤ. اچھا اس کیمپین میں تو فوٹو بھی نہیں کھنچتی تھی. اس کے باوجود ہم لوگوں سے 5-5 ہزار لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ٹرمپ سے کہ یار اس سے جان چھوٹے. $5,000 لے رہے ہیں اور اس کو بولتے ہیں زوم کے اوپر تمہیں لے آئیں گے ادھر سے فوٹو بنا لینا. اب وہ بیچارے ایسے کر کرا کے ہم ایک ہی اسکرین پہ موجود ہیں نا کہانیاں، لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں نے کنٹریبیوشنز دی اور ہم نے کیا. دا ریزن یعنی کنٹری نیڈیڈ دا ٹریڈیشنل اولڈ جو یعنی رسپیکٹ بیک ان ٹو دا پالیٹکس. اچھا یہ فرمائیے بائیڈن جو ہے نا یہ مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ان کا اسلام کے بارے میں بڑا مطالعہ ہے، وہ پاکستان کو بڑا جانتے ہیں، پوری مسلم ورلڈ کو جانتے ہیں، اسلام کے بارے میں جانتے ہیں. یہ بات درست ہے؟ ہاں ان کے ایک ایڈ ان کے پاس ایک کوئی شخص کام کرتا تھا وہ شیعہ مسلمان تھا، لیکن اس کو دونوں شیعہ اور سنی سائڈ کی بڑی کتابیں بھی پریزیڈنٹ صاحب کو اور ان کو سارا. آپ پریزیڈنٹ بائیڈن میرے گھر پہ جب آئے تو لائبریری میں ہی گیو می اباؤٹ 15 منٹ لیکچر کہ اسلام کیا ہوتا ہے. آئی مین دیٹ واز سم تھنگ یو وڈ گیٹ سرپرائز کہ ہی نوز دس مچ. تو یہ باقاعدہ انہوں نے سیکھا ہوا تھا ان کو. ہی نوز کلاسز لے کے ہاں ایبسولوٹلی. مطلب ان کا ہر لنچ بریک کے اوپر گپ شپ مارتے ہوتے تو کئی سال وہ گپ شپ میں تو ہی گاتے مسلم اسکالر کے ساتھ. مسلم جو ایک ان کے ساتھ ایڈ تھا اور وہ ہمسیلف ہی واز ویری نالجیبل پرسن. ٹھیک ہے. تو اس سے لنچ کے اوپر کہتے ہماری کئی سال لنچ کے اوپر اسلام کے اوپر بات ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اور وہ ایکسپرٹ ہیں. پھر ان کے ڈاکٹر واکٹر بھی جو تھے نا وہ تقریباً سارے مسلمان ہی ہوتے تھے جو کسی کبھی فزیشین ہو گیا تو یہ تو ان کی انٹریکشن تو اینڈ ہی واز ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن دا مطلب ہمبلنس کی آپ کہہ لیں گے کہ مثال ہے. یہاں پہ جب آئے تو کئی سیاستدانوں کے گھروں میں بھی یہ گئے ہوئے ایز اے پریزیڈنٹ نہیں جب سینیٹر اور فارن نہیں ایز اے فارن پالیسی کے کمیٹی کے جب ہیڈ ہوتے تھے نا تو اس حساب سے یہ آ کے کافی انہوں نے نہیں وہ ذاتی طور پہ جانتے ہیں. بس آصف علی زرداری صاحب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، نواز شریف کو ذاتی طور پہ میاں صاحب کو ذاتی طور پہ جانتے ہیں، اور اسی لیے اب وہ ڈسٹنس پہ بھی ہیں پاکستان کی پالیٹکس سے، جس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ جب جو بائیڈن پریزیڈنٹ بنے ہیں تو پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن آلموسٹ ختم ہی ہو گیا اس پہ. ہاں دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے اس میں زیادہ تر کہانیاں کچھ اس طرح کی بھی تھیں کہ چھوٹی چھوٹی ایک تو بولا بہت جاتا تھا پاکستان کی طرف سے، اننیسیسری بولا جاتا تھا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ پھر افغان وار جو اینڈ ہوئی ہے اس اینڈ کے اوپر بھی سم تھنگ ہیو ہیپنڈ سم ویئر. کیا کچھ ہوا نہیں ہوا پر اس کے اندر بھی ایک سیٹ بیکس تو تھے نا کہ جو پلان کیا گیا تھا اس طرح وہ اینڈ نہیں ہوئی. تو یہ پھر آپ گڈ تھنگ اس میں یہی بولوں گا کہ ایوری بڈی مووڈ آن. کسی نے کسی کو بہت زیادہ ایکسپلور کر کے ریلیشن شپ یہ وہ خراب نہیں کیے. اچھا اب دیٹس دا اونلی گڈ تھنگ آئی وڈ سے. لیکن مجھے خود ذاتی طور پہ بہت سارے کویشچنز ہیں کہ یہ ایسے اینڈ آف جب وہ ہوا تو کیوں ہوا، کہاں سے مس ہوا. یہ تو پاکستان نے بھی تو مس کیا نا اس شاٹ کو. ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، ان کو بھی سمجھ نہیں آئی. اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے تو پاکستان کو اس کا فائدہ ہونا چاہیے. 3 مہینے میں جو چیز ختم ہونی تھی وہ آپ کے دنوں کے اندر ختم ہو گئی، مہینے کے اندر ختم ہو گئی. تو اٹ ڈڈ ناٹ اینڈ دا وے واز پلانڈ. ٹھیک ہے. اور اس میں ظاہر پاکستان کو لاس بھی ہوا. اگر پاکستان پراپر بارگیننگ کرتا تو پاکستان کو فائدہ بہت ہو سکتا تھا اس میں. لیکن ہم اس وقت میرا کنفیوز تھے کہ ہمیں امریکہ کی سائڈ لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، اس کو مدد کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. میں اس میں کیونکہ بہت زیادہ
نہیں اپنے آپ کو اس کا ایکسپرٹ نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ سے اتنا اگری ضرور کرتا ہوں کہ اٹ ڈڈ ناٹ وینٹ ویل، اس سے بہتر ہو سکتی سی چیزیں. ٹھیک ہو. آپ نے گفتگو سنی طاہر جاوید صاحب کے ساتھ. یہ سیشن ہمارا اینڈ ہو رہا ہے، لیکن اس کی جو اگلی قسط ہوگی وہ آپ کل ملاحظہ کریں گے صبح 9 بجے، اور اس میں 2 چیزیں ہوگی جس کو ہم کور کریں گے. پہلی یہ کہ ان کی گروتھ کیسی ہوئی، یہ کہاں سے نکلے، کیسے انہوں نے جا کے امریکہ میں بزنس سٹارٹ کیا، اور وہ ایک بڑی انسپائرنگ کہانی ہے. جب آپ سنیں گے تو آپ کو بہت موٹیویشن ملے گی اس کے ساتھ. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ پاکستان کو اس وقت انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو پاکستان کو انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک کیسے بنایا جا سکتا ہے. کچھ ان کی تجاویز ہیں جو میرا خیال ہے گورنمنٹ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، ریاست کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتی ہیں اگر آپ پاکستان یا پاکستان سے باہر بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو آج کا شو ختم ہوتا ہے. کل صبح 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی.